الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل عزت تکریم معزز علماء کرام بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے یہ امت بالکل اخیر میں بھیجی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس امت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ یہ آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر عمل قیامت تک کے لیے نمونہ ہے، اس لیے جتنے بھی حالات خوشی کے، غمی کے، اتار چڑھاؤ کے جتنے بھی حالات آتے ہیں، ان تمام حالات سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو گزارا، تاکہ قیامت تک آنے والا ہر انسان ضرورت کے مطابق حضرت کی زندگی سے اور صحابہ کی زندگی سے اپنے لیے کوئی سبق تیار کر لیں، کوئی نمونہ لے لیں، تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ اب
جب تک حالات نہیں آئیں گے وہاں تک رحمت اور انعامات کے دروازے نہیں کھلیں گے، یہ بات بھی پکی۔ حالات آئیں گے، حالات کے اختتام پر رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن حالات حل بھی اسی وقت ہوں گے جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ان سے ہٹ کر کوئی لاکھ کوششیں کریں تو حالات اس کے ٹل نہیں سکتے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدا، آپ کی نبوت کی ابتدا آپ دیکھیں کہ جب تک نبوت آپ کو نہیں ملی تھی وہاں تک تو آپ کو امین اور صادق کا لقب ملا۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اور صفا پہاڑی پر جب اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں کو جمع کیا ہے، اس وقت آپ کے گھر والے بلکہ آپ کا چچا ابو لہب یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتا ہے لہذا جمعتنا تبا لک لہذا جمعتنا، کیا تو نے ہمیں اس لیے یہاں پر جمع کیا ہے کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ایک معبود کی پرستش کریں؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب مکۃ المکرمہ حج کے لیے پہنچا ہوں تو حج کے موقع پر میں دیکھتا ہوں کہ بازار عکاظ ایک بازار کا نام ہے، اس بازار میں خیمے اور تمبو لگے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں خیمے۔ اس میں ایک بندہ الگ الگ تمبو میں جا کر کے، خیموں میں جا کر کے لوگوں سے کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ایک اور بندہ پیچھے ہوتا ہے، وہ پتھر مارتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا ابو جان یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو میرے ابو نے بتلایا کہ آگے جو ہیں، جو لوگوں کو اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، وہ محمد ہے، ان کا بھتیجا ہے، اور پیچھے جو ہیں وہ چچا ہے ان کا۔ اب یہ حالات تو بڑھتے چلے گئے، یہاں تک حالات آئے کہ کفار مکہ اور قریش مکہ نے 3 سال تک شعب ابی طالب میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو قید کر دیا۔ یہ 3 سال سننے میں بہت آسان لگتے ہیں، ابھی قریب میں لاک ڈاؤن کا مسئلہ گزرا، ہمیں معلوم ہے کہ دن میں کچھ گھنٹے اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ملتی تھی، حالانکہ روزانہ نکلتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ دن میں نکلنا رات کو بند، پھر بھی ہم پریشان تھے کہ کب یہ دور ختم ہوگا اور ہم آسانیاں میسر کر سکیں گے۔ صحابہ نے لگاتار 3 سال شعب ابی طالب میں گزار دی، بلکہ کفار مکہ اگر کوئی ضرورت کی چیز صحابہ کو لینی ہوتی تو وہ دگنی قیمت میں بیچتے تھے، ان کو بھاؤ بڑا چڑھا کر کے دیتے تھے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پاخانہ کے لیے جاتے تھے تو اتنا سخت پاخانہ نکلتا تھا درخت کے پتے چبانے کی وجہ سے، جس طرح جانوروں کا پاخانہ، بکریوں کی مینگنیاں جس طرح سخت ہوتی ہیں، اس طرح ہمارا پاخانہ سخت ہوتا تھا۔ ابھی 3 سال ختم ہوئے، شعب ابی طالب سے باہر آئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ باہر ہی آئے تھے کہ حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو چکی۔ ایک حالات پورے ہوتے نہیں کہ دوسرے حالات شروع۔ ابھی چند دن گزرے تھے، اس حالات سے ابھی ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے کہ ابو طالب
جو آپ کے چچا ہیں قدم بقدم آپ کا ساتھ دیتے رہے وہ بھی دنیا سے رخصت۔ اب جو دو سہارے تھے آپ کے مکی زندگی میں، یہ دونوں سہارے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن اور غم کا سال قرار دیا کہ یہ غم کا سال ہے۔ مورخین اور مفسرین و محدثین نے لکھا ہے جب مایوس ہو چکے مکہ والوں سے تو اب طائف کا رخ کیا کہ چلو طائف جاتے ہیں۔ طائف کی طرف روانہ ہوئے تو طائف پہنچنے کے بعد جب لوگوں سے کہا کہ ایک اللہ کو مان لو تو طائف والوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف سے تھکے مادے آ کر کے بیٹھے ہیں، اب اپنی شکایت اللہ سے کرتے ہیں، اے اللہ ساری کائنات اگر ناراض ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مکہ والے ناراض ہو جائیں، طائف والے ناراض ہو جائیں، مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، اگر تو راضی ہے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر تو ناراض ہو گیا تو میں کیا کروں گا۔ یہ جملہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، جبرائیل آئے، اے محمد اگر آپ کہیں تو دو پہاڑوں کے بیچ میں طائف والوں کو کچل دیں، کہا کہ نہیں ان کو کچلنا نہیں ہے، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں عذاب بنا کے نہیں آیا۔ اب غم پر غم چل رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے، کیونکہ حضرت نے اس کو غم کا سال قرار دیا تھا، عام الحزن۔ اب جبرائیل آئے، جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ عام الحزن نہیں ہے، یہ تو خدا سے ملاقات کا سال ہے، چلو آپ کو آپ کا رب بلا رہا ہے، ملاقات کے لیے آپ کو جانا ہے۔ معراج کی شب یہ دھوم مچی، وہ عرش پہ آنے والے ہیں، مشتاق زیارت کر لینا، وہ جلوہ دکھانے والے ہیں۔ معراج کی شب جبریل نے یہ حوروں سے کہا، دم بھر لو وہ آنے والے ہیں، جی بھر کے زیارت کر لینا، ہم ساتھ میں لانے والے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ام ہانی کے گھر پر میکائیل اور حضرت جبرائیل دو فرشتے آئے، آپ کو بیدار کیا، آپ غم نہ کریں، اتنے حالات سے آپ چل رہے ہیں، آپ اٹھ جائیے۔ یہ امت کو یہ سبق اور یہ پیغام دیا گیا، رجب کے مہینے میں جو معراج کروائی، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں یہ معراج سبق دے، حالات کتنے بھی بدتر سے بدتر آتے چلے جائیں لیکن توحید کا دامن کبھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ کفار مکہ آئے اور کفار مکہ نے کہا، اے اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی پرستش اور پوجا کریں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لینا تاکہ ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کمپرومائز اور سمجھوتا کرنے کی کوشش کی۔ قرآن آیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، او کافرو تم عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، تم عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ ایک صلح اور سمجھوتا کا مسئلہ تھا، لیکن شرک کا اسلام میں کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ کسی طرح توحید کے بارے میں سمجھوتا ہو نہیں سکتا، چاہے حالات کتنے بھی برے ہو جائیں۔ آدمی دوسری چیزوں میں کر لے اپنا سمجھوتا اپنی دنیاوی اعتبار سے، حضور نے سمجھوتا کیا اپنے وطن کو چھوڑ کر کے، حضور نے سمجھوتا کیا صوب ابی طالب میں رہ کر کے، حضور نے صلح حدیبیہ میں سمجھوتا کیا، لیکن جہاں توحید کی باری آئی وہاں پر کہہ دیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا۔ جبرائیل آئے، جبرائیل نے کہا حضور چلیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، سواری پر سوار کیا، سواری اتنی تیز تھی کہ جہاں قدم پر جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں سواری کا قدم، براق جس کا نام کھچر سے چھوٹا گدھے سے بڑا، یہ سواری ایسی تھی، یہ براق ایسا تھا۔
مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ کے پاس لے گئے حضور کو، اور حتیم جو ہیں، حتیم اور حجر اسود کے بیچ میں آپ کو لٹایا گیا۔ لٹانے کے بعد آپ کے سینے کو چیر کر کے اندر سے دل نکالا، اور نکال کر کے اس کو زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد پھر آپ کو فکس کر دیا گیا دل اندر۔ یہ نئی ٹیکنالوجی تو یہ آخری 100-150 سالوں کے مسئلہ ہے کہ ہارٹ کا آپریشن یہ سب چیزیں بھی کا مسئلہ ہے۔ 1500 سال پہلے اللہ رب العالمین نے جبرائیل سے یہ آپریشن کروایا اور دل کو فٹ کروایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے سوار کیا، آپ چلتے رہے۔ مسجد اقصیٰ جب پہنچے، مسجد اقصیٰ پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل نے اذان دی، میکائیل نے اقامت کہی۔ جبرائیل نے اذان دی، میکائیل نے اقامت کہی۔ اب نماز کون پڑھائے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آگے کیا، آپ نماز پڑھائیں گے۔ نماز پڑھانے کے بعد پھر آسمانوں کا بہت لمبا واقعہ ہے، میں اس کو لمبا نہیں ذکر کرتا، اصل میں جو سبق لینا ہے اس کو مختصر کر کے میں آگے چل رہا ہوں۔ 7 آسمانوں کی سیر آپ کو کروائی گئی، آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، بیڑ کا۔ اس کو سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ بندوں کے جو اعمال آسمان پر جاتے ہیں تو سدرۃ المنتہا پر اسٹاپ کرتے ہیں، وہاں رکتے ہیں۔ اب وہاں سے آگے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں، اور اللہ کے دربار سے کوئی فیصلہ نازل ہوتا ہے تو وہ آ کر کے سدرۃ المنتہا پر پہلے رکتا ہے وہ فیصلہ، اور سدرۃ المنتہا سے دنیا میں آتا ہے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، انتہا۔ یہاں اعمال کی انتہا، وہاں فیصلے کی انتہا، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا گیا۔ بیری کا درخت ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جبرائیل پیچھے ہیں، محمد آگے، پوچھتے ہیں آگے آنا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے۔ ایک پہلی مرتبہ جب آپ پر وحی آئی اس وقت، اور دوسری مرتبہ جبکہ معراج کے موقع پر یہاں سدرۃ المنتہا پر جبرائیل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے۔ حضور نے کہا کہ میں نے جبرائیل کے 600 پر دیکھے ہیں۔ یہ 2 جگہ ایسی ہے۔ اصل میں اس میں ایک وجہ بھی ہے کہ جب حضور دنیا میں پہلی مرتبہ وحی آئی تو اس وقت حضور دنیا میں تھے، تو جبرائیل علیہ السلام کی وجہ سے حضور مرعوب ہو چکے تھے، ڈر گئے تھے، کانپتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے پاس لے گئے تھے، وہ پورا واقعہ ہمیں معلوم ہے، کانپتے تھے، جبرائیل سے ڈر رہے تھے کیا ہوگا۔ گھر جا کر کے ان کو کمبل اڑا دیا گیا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ تمام صورتیں۔ اب دوسری مرتبہ جب اوپر جا رہے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلی مرتبہ میرا محبوب کے پاس جب تو گیا تھا اپنی اصل شکل میں، اس وقت محبوب نیچے ہو چکا تھا، اور اس وقت جبرائیل آپ غالب آ چکے تھے۔ اب یہ موقع ہے جہاں معراج پر میرا نبی، میرا محبوب جب میرے پاس آ رہا ہے، اب جبرائیل پیچھے رہ گئے، حضور آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے چلے۔ شاہ عطا اللہ بخاری تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل نے کہا تھا کہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو میرا پر جل جائے گا، لیکن کہتے ہیں کہ اگر وہ نانا جان کے ساتھ جاتا تو پر نہ جلتے، محمد کی رفاقت میں اس کے بعد اجالا ہو جاتا اور جبرائیل کا پر بھی نہ جلتا۔ لیکن وہ تو چونکہ حضور کے ساتھ منع کیا تھا وہاں سے انتہا، لیکن وہ میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اس عظمت میں اگر ساتھ بھی چلے جاتے تو جبرائیل کا اجالا ہو جاتا۔ کیا بات کرتے ہیں۔ آگے گئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہنچے، اللہ رب العالمین کے دربار میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تمام قولی عبادتیں، زبان کی عبادتیں، چاہے وہ ذکر اللہ ہو، قرآن کریم ہو، کوئی بھی عبادت، اور تمام بدنی عبادتیں، نماز، روزہ، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ تعریف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔
حضرت وہاں بھی ہم کو فراموش نہیں کیا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. علماء کی تحقیق کے مطابق جب یہ کلام پورا ہوا، جبرائیل نے جب یہ سنا کلام کو تو جبرائیل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. بعضوں نے کہا کہ آسمانی مخلوق نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اسی لیے نماز میں یہ کلمے کو دوہرا کر کے ہر 2 رکعت کے قاعدے پر ہم التحیات کو واجب قرار دیا ہے. یہ التحیات کا مکالمہ لوٹا کر کے امت کے ہر فرد کو یہ میسیج اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے. یہ وہ نماز ہے جس نماز کو تمہارا آقا آسمان سے لے کر کے آیا ہے. یہ وہ نماز ہے جس نماز کو حضور نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتلایا ہے. آپ اس نماز کو پڑھ رہے ہیں جہاں جا کر کے اللہ کے دربار میں 2 کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا. اس وقت ابھی السلام علینا کا ورد تو حضور نے آپ کے لیے کیا تھا. آپ نماز میں پڑھتے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا بلال میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اس کو ضائع نہ کرنا. ہم دوسری تمام چیزیں تو بہت کرتے ہیں لیکن جہاں نماز کی باری آتی ہے اس وقت ہم پیر چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، بندھن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری بہت ساری. علماء نے لکھا ہے نماز میں سلام کا رواج کیوں آیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیوں آئی؟ یہ سلام کہاں سے آئی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المؤمن. بندہ حقیقی معنوں میں اگر خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ کے دربار میں اس کی روح جاتی ہے، اور جب نماز کے اختتام کا وقت آتا ہے تو وہ دنیا کی طرف رجوع کرتا ہے. اب دنیا میں آ کر کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس لیے سلام کا رواج ہے. علماء اس تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے 3 انعام ملیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر. 5 نمازیں، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اور نبی تیسری چیز کہ کوئی بندہ اگر شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. یہ 3 چیزیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے. اس میں 3 نکتے سمجھنے کے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ قولی بدنی عبادتیں سب اللہ تیرے لیے. تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینا ہے تو ہمارا ہر عمل توحید کے مطابق ہونا چاہیے. اگر کوئی عمل بھی توحید کے خلاف ہوگا تو السلام علیک، سلامتی، رحمت اور برکت نہیں مل سکتی. تو حضور نے 3 چیزیں اللہ کی کہی کہ اللہ ساری عبادتیں تیرے لیے. جب توحید کا اقرار کر دیا اللہ نے کہا جب عبادت میرے لیے بن جائے گی تو سن لے سلامتی بھی تیرے لیے، سن لے رحمت بھی تیرے لیے، سن لے برکت بھی تیرے لیے. اگر کوئی یوں کہے کہ میں سلامتی چاہتا ہوں، میں برکت چاہتا ہوں، میں رحمت چاہتا ہوں، تو نماز پڑھ تیرے خدا کو راضی کرنے کے لیے، تو صدقہ دے تیرے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو زکوٰۃ دے تیرے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو حج کر تیرے رب کو راضی کرنے کے لیے. اگر 3 میں سے کوئی بھی چیز تیرے رب کے لیے نہیں ہوگی تو پھر تو رحمت اور برکت کو تلاش نہیں کر سکتا. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے لیے تحفہ لے کر کے آئے ہیں نماز کا. آج ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب عمل جانتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ہماری بڑی کوتاہی. ہم حالات کی بات کرتے ہیں تو میں نے اپنے موضوع کی ابتدا کی تھی، اپنی بات کی ابتدا کی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق اس امت کے ساتھ بڑا گہرا ہے. حضور نے اپنے حالات کو درست کیا ہے، اسی طریقے پر اگر حالات درست کیے جائیں گے تو حالات ٹل جائیں گے، اور اگر یہ طریقہ چھوڑ کر کے کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا حالات ٹلنے والے نہیں ہیں، ہو نہیں سکتا. حضور پر حالات آئے، دیکھیں شروع سے لے کر میں نے پورے حالات آپ کے سامنے ذکر کیے. حضور اللہ کی توحید کا اقرار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. فتح مکہ میں اللہ نے داخل کیا محمد عافیہ ہوں گے. اگر یہ امت بھی ان حالات میں رہتے ہوئے نمازیں پڑھتی رہے، اللہ سے مانگتی رہے، عبادتیں کرتی رہے گی تو انشاءاللہ عزت والی زندگی یہ امت بھی گزارے گی. یہ معراج کا بڑا پیغام، بڑا سبق ہے.
اس کو یہ ایسا نہ سمجھے کہ حضور کی معراج ہوئی تو ہم خوش ہو جائیں. معراج اور اس کا ذکر اور اس کا تذکرہ، یہ تمام چیزیں اس وقت ہمارے لیے وفاداری کا سبق بن سکتے ہیں جبکہ معراج کو دل سے لگائیں کہ معراج کیا چیز ہے. یہ اصل ہے رجب کا سبق، یہ اصل ہے معراج کا سبق. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے. ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2-3 دنوں سے کہ ترکستان اور ترک کے حالات خراب ہیں. زلزلے آ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے. لگاتار زلزلے آئیں گے. جب گناہ بڑھ جائیں گے تو زلزلے کی کثرت ہو جائے گی. اس وقت تم مسجدوں کا رخ کر لینا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. کتنے مسلمانوں کے گھر ہلاک ہوئے، کتنے مسلمان شہید ہو چکے، انتقال کر چکے. تو ہمیں اصل چیز تو یہ ہے کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر کے ہمیں عبرت کا سبق لینا ہے، ہنسنا نہیں ہے. خالی واٹس ایپ نکال کر کے نیوز پر یہ تمام خبریں دیکھ کر کے افسوس نہیں کرنا ہے. افسوس تو حقیقت میں وہ ہے اس کا علاج کیا جائے. ایک بیمار آدمی کہے کہ یار میں بیمار ہو چکا ہوں، خالی بولتے رہنے سے اس کی بیماری اچھی نہیں ہوگی، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. تو خالی بولتے رہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اپنی حالات کی تبدیلی کے لیے اس سے عبرت حاصل کر کے اپنے حالات کو سدھارنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حالات جو آئے ہیں مسلمانوں کی اور پوری تمام مخلوقات کی تو حفاظت فرما. ہم تجھے امتحان نہیں دے سکتے. نمبر 2 پر ہمیں سبق لینا ہے کہ وہ میرا خدا ہے. وہ خدا آج جہاں عزت کا رزق دینے پر قادر ہے، وہ خدا مجھے ملیا میٹ کرنے پر بھی قادر ہے. اس لیے دعائیں کریں ان کے لیے. اور اگر کوئی محتاج کوئی ضرورت کے لیے آپ سے سوال کریں ترکی کے لیے، تو اس وقت اگر کوئی آئے تو اس وقت ان کی مدد کرتے رہیں. دعاؤں کے ذریعے تو کرنا ہی کرنا ہے. دوسری چیز، ڈاکٹر منشی عبدالرشید منشی جو بیمار چل رہے ہیں، انہوں نے ہارون رشید منشی انہوں نے کہا ہے کہ دعا کر دینا. احمد آباد اسپتال میں ان کو ایڈمٹ کیا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اور امت میں اور مخلوقات پہ جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شفا عطا فرمائے، مکمل شفا عطا فرمائے. اور ترکستان والے اور جہاں کہیں مسلمانوں کے حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بہتر زندگی عطا فرمائے اور یہ حالات رجوع اللہ کا ذریعہ بنائے، اللہ کی طرف جانے کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.